حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، حدیث مرسلہ ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا اپنا چینل مجاہد الاسلام آفیشیل میں آپ کا میزبان مجاہد الاسلام۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع پر تقریر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل کہ میں ویڈیو شروع کروں، ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی سبسکرائب کر دیں۔ معزز ناظرین، جیسے کہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو قرآن کریم کی 26 آیتوں کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ آیت جہاد سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ وہ ایسا شخص ہے جو قرآن کریم کو اپنے انداز میں معانی ملاتا ہے۔ یہ وہ ایسا شخص ہے جسے ہم اور آپ سور اور خنزیر یعنی وسیم رضوی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ وسیم رضوی تمہیں مجاہد الاسلام تاریخ کی روشنی میں چیلنج کرتا ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کریم کی 26 آیات تو کیا ایک نقطہ بھی بدل نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لیا ہے۔ قرآن مبین کا فیصلہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ہی اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وسیم رضوی تمہیں مجاہد الاسلام یاد دلاتا ہے کہ تم سے پہلے بڑے بڑے سورما آئے لیکن ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ چنانچہ فرعون آیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ قارون آیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ ابو جہل آیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ شداد آیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ وسیم رضوی تم جیسے بڑے بڑے سور اور خنزیر آئے لیکن ان تمام کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ ناظرین، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے زمانہ کے لوگوں نے نہیں چھوڑا۔ لوگ کہتے تھے یہ نبی نعوذ باللہ اپنی طرف سے دین کی دعوت دیتا ہے، یہ قرآن کریم کلام الہی نہیں ہے۔ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے تو اللہ تعالی نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو اور تمہارا یہ خیال باطل ہے، یہ کلام الہی نہیں ہے اور تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو۔ جیسا کہ تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے، تو آؤ تمہارے لیے راستہ صاف ہے۔ تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطہ کے رہنے والے ہو، تم بھی فصاحت و بلاغت کے ماہر ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سخن فہم ہیں، تم نظم و نثر کے استاد ہو، نیز ان تمام صفات میں ماہرین فن ہو، تو تم اس جیسا قرآن پیش کر دو۔ پھر آگے اور چیلنج کیا گیا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ کائنات کے تمام جن و انس جمع ہو کر اس بات کی کوشش کریں کہ اس جیسا قرآن کریم لے آئیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ
ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کرے، غرض کے تمام کائنات مل کر سر جوڑ کر بیٹھ جائے تو بھی قرآن کریم کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ محترم ناظرین، یہ ایک چیلنج تھا دشمنان اسلام و قرآن کے لیے، یہ ان کے لیے ایک ذری موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے تھے، جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ لیکن جب قرآن نے دعویٰ دائر کیا تو ان دشمنان اسلام کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ سب ماہرین فن، فصاحت و بلاغت میں اپنا جواب نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے، کسی نے بھی اس چیلنج کو قبول نہ کیا، سب کی زبانیں گونگ ہو گئیں۔ پھر حق تعالی شانہ نے اور نیچے اتر کر فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے ہو تو اس جیسی 10 صورت ہی بنا کر پیش کر دو، اگر تنہا نہیں لا سکتے ہو تو اپنے عالمی کانفرنس بلا لو، اکیڈمی اور ادارے قائم کر لو اور اس کا جواب پیش کر دو۔ ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلی، کیا تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متبرک کتاب کو گھڑ لیا ہے؟ سو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو اور اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہو تم بلا لو، اگر تم لوگ اپنے قول میں سچے ہو۔ لیکن میرے نبی، میرے دوستو، اس چیلنج پر بھی عرب کے معاشرے سے کوئی صدا بلند نہیں ہوئی، کسی کے دل میں غیرت نہیں آئی، کسی طبیعت میں جوش و ابہار پیدا نہیں ہوا کہ وہ اس جیسا کلام پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے اور اس تحریک کو اکھاڑ پھینکتے۔ معزز سامعین باتمکین، خداوند قدوس نے ان کی رگ حمیت کو پھر للکارا، ان کے شک و شبہ کو پھر منکشف کیا اور صداقت کا اعلان کیا اور فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ اگر تم کو اس کلام میں ذرہ برابر شک و شبہ ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بنا کر لائے ہیں تو تم اس کے مثل ایک ہی صورت بنا دو اور اپنے معبودان باطلہ کو ساتھ لے لو، ان کا تعاون لے کر تمام قوم کو مجتمع کر کے انفراداً نہ صحیح اجتماعی طریقے پر اس کی ایک صورت پیش کر دو۔ ناظرین کرام، ان تمام دعووں کے بعد بھی تمام کے تمام کفار و مشرکین کے قلم اور زبانیں قاصر رہیں اور کلام اللہ شریف آیت مبارکہ کے مثل ایک جملہ بھی یا ایک صورت بھی پیش نہ کر سکے، اور یقین ہے کہ قیامت تک کوئی ماں کا لال پیش بھی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی یقین ہے کہ قیامت تک کوئی ماں کا لال قرآن کریم سے ایک نقطہ بھی نکال نہیں سکتا۔ اس لیے اے وسیم رضوی، تمہیں چاہیے کہ تم اس بات کو واپس لے لو اور خدا کا نیک بندہ بن کر زندگی کے تمام لمحات بہتر انداز میں گزارو۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو کلام اللہ شریف پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔